بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ اسرائیل کے خطرناک عزائم کھل کر سامنے آنے لگے۔ نیتن یاہو لبنان جنگ بندی معاہدے سے پیچھے ہٹنے لگا۔ جنگ بندی شرائط میں طے تھا کہ اسرائیل لبنان سے اپنی فوج 60 دن کے اندر اندر نکال لے گا، لیکن اسرائیلی میڈیا نے لبنان میں فوج کے قیام میں اضافے کی خبریں چلانا شروع کر دیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج لبنان سے انخلا کے بعد بھی موجود رہے گی۔ مبصرین کے مطابق اسرائیل لبنان سے فوج نہیں نکالتا تو جنگ بندی کی خلاف ورزی ہوگی۔ 7 نومبر 2024 کو امریکہ اور فرانس کی ثالثی میں اسرائیل نے جنگ بندی معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ لبنانی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل پہلے ہی کئی مرتبہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کر چکا ہے اور اب لبنان میں اپنی فوج کی مدت بڑھانا اسرائیلی عزائم کی عکاسی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں تارکین وطن کو بے دخل کرنے سے متعلق پیوٹن کا بڑا حکم۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے غیر قانونی تارکین وطن کو ملک چھوڑنے یا اپنی حیثیت کو قانونی شکل دینے کے لیے 30 اپریل 2025 تک کی ڈیڈ لائن دے دی۔ یہ فیصلہ ماسکو کے کروکس سٹی ہال میں ہونے والی دہشت گردانہ حملے کے بعد کیا گیا ہے۔ نئے قوانین کے تحت تارکین وطن کو بائیو میٹرک ڈیٹا فراہم کرنے، طبی معائنے اور زبان کے ٹیسٹ پاس کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اقدام روس کی جانب سے اپنی مائیگریشن پالیسی کو سخت کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ اس کا مقصد مزدور تارکین وطن کی ضروریات کا انتظام کرتے ہوئے سیکیورٹی کے خدشات کو دور کرنا ہے۔ غیر قانونی تارکین وطن کو روس میں رہنے کے لیے سخت شرائط کو پورا کرنا ہوگا۔ ان میں بائیو میٹرک ڈیٹا جمع کرنا اور میڈیکل اور لینگویج ٹیسٹ پاس کرنا شامل ہے۔ حکومت کو امید ہے کہ ان اقدامات سے سیکیورٹی اور نقل مکانی پر کنٹرول میں بہتری آئے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری سے قبل ایران کا جوہری معاہدہ جوہری پروگرام سے متعلق بڑا فیصلہ۔ ایران 13 جنوری کو فرانس، برطانیہ اور جرمنی کے ساتھ جوہری پروگرام پر مذاکرات کرے گا۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق یورپی طاقتوں کے ساتھ مذاکرات کا اگلا دور نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری سے پہلے ہو رہا ہے۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران اور یورپی طاقتوں میں جوہری پروگرام پر مذاکرات جنیوا میں ہوں گے۔ ایران نے نومبر میں جوہری پروگرام پر 3 یورپی طاقتوں کے ساتھ بات چیت کی تھی۔ یہ بات چیت امریکہ میں صدارتی انتخابات کے بعد پہلی بار اور تہران کے یورپ کی حمایت یافتہ قرارداد سے ناراض ہونے کے بعد ہوئی تھی، جس میں ایران پر اقوام متحدہ کے جوہری نگراں ادارے کے ساتھ ناقص تعاون کا الزام لگایا گیا تھا۔ تہران نے IAEA کی نگران ادارے کو آگاہ کرتے ہوئے قرارداد پر رد عمل ظاہر کیا ہے کہ وہ اپنے افزودگی پلانٹس میں مزید یورینیم افزودہ کرنے والی سینٹریفیوجز نصب کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ 17 دسمبر کو 3 یورپی ممالک نے ایران پر الزام عائد کیا کہ اس نے اعلیٰ افزودہ یورینیم کے اپنے ذخائر کو بے مثال سطح تک بڑھا دیا ہے۔ انہوں نے ایران کے خلاف پابندیاں بحال کرنے کا امکان بھی اٹھایا ہے تاکہ اسے اپنے جوہری پروگرام کو ترقی دینے سے روکا جا سکے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے لیے حماس کو ایک بار پھر وارننگ دے دی۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر حماس کو خبردار کیا ہے کہ وہ ان کے منصب سنبھالنے تک غزہ میں یرغمالی قیدیوں کو آزاد کر دے۔ فلوریڈا میں سال نو کے جشن کی تقریب کے دوران CNN کے نمائندے نے ٹرمپ سے سوال کیا کہ آیا انہوں نے غزہ میں فائر بندی اور یرغمالیوں کے سمجھوتے کے حوالے سے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ حال ہی میں بات چیت کی ہے۔ اس پر ڈونلڈ ٹرمپ نے جواب دیا، ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوگا۔ ان کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ یرغمالیوں کی واپسی کی جلد اجازت دے دیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیوں سے آبادی میں 6% کمی آئی ہے۔ نئی رپورٹ سامنے آ گئی۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کے سینٹرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس
نے رپورٹ میں بتایا ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں نے غزہ سے ہجرت کر لی ہے، جبکہ تصور کیا جا رہا ہے کہ 55,000 افراد کی شہادت ہوئی ہے۔ وزارت صحت کا حوالہ دیتے ہوئے بیورو نے بتایا ہے کہ غزہ میں جب سے جنگ شروع ہوئی ہے اس وقت سے اب تک تقریباً 45,500 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، جن میں سے نصف خواتین اور بچے ہیں اور مزید 11,000 لاپتہ ہیں۔ نیوز رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جنگ کے دوران غزہ کی آبادی میں تقریباً 1,60,000 نفوس کی کمی ہوئی ہے اور 2.1 ملین رہ گئی ہے، جن میں سے زیادہ تر موجودہ آبادی کی مجموعی تعداد کا 47% 18 سال سے کم عمر بچوں پر مشتمل ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں نئے سال کے دوسرے روز بھی اسرائیل کی جارحیت جاری، 4 بچوں سمیت 26 فلسطینی شہید۔ نئے سال کے دوسرے روز بھی اسرائیلی فوج کے شہر غزہ پر حملے جاری ہیں۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق جبالیہ میں ایک گھر پر حملے میں 15 افراد شہید، 20 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی حملے کے بعد 10 فلسطینی لاپتہ ہیں جن کا ملبے تلے دب جانے کا خدشہ ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اسرائیلی سیکیورٹی نے بریج پناہ گزین کیمپ جبالیہ، غزہ سٹی، خان یونس کو بھی نشانہ بنایا اور غزہ میں بارش اور سیلاب کے باعث بے گھر فلسطینیوں کے خیموں میں پانی آ گیا۔ غزہ سٹی میں اسرائیل کی بمباری اور حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 45,500 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یوکرین کا یورپ کو روسی گیس فراہمی کے ٹرانزٹ معاہدے میں توسیع سے انکار۔ یوکرین کا یورپ کو روسی گیس فراہمی کے ٹرانزٹ معاہدے میں توسیع سے انکار۔ یوکرین نے نئے سال کے آغاز سے یورپی ممالک کو سستی روسی گیس کی فراہمی بند کر دی۔ یوکرین کے اس فیصلے سے یورپ کو 30% گیس قلت کا سامنا ہوگا۔ جرمن حکومت نے گھریلو صارفین اور صنعتوں کو گیس کے استعمال کم کر کے بچت کرنے کی اپیل کر دی۔ خیال رہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان یورپی ممالک کو قدرتی گیس کی سپلائی کے لیے ماضی میں 5 سالہ ٹرانزٹ معاہدہ ہوا تھا، جس کی مدت 1 جنوری 2025 کو ختم ہو گئی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کار سوار نے گاڑی ہجوم پر چڑھا دی، 15 افراد ہلاک، 30 زخمی۔ امریکہ کے شہر نیو اورلینز میں کار سوار نے تیز رفتار گاڑی ہجوم پر چڑھا دی، جس کے نتیجے میں 15 افراد ہلاک اور 30 زخمی ہو گئے۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق نیو اورلینز کے میئر نے واقعے کو دہشت گردی قرار دے دیا۔ محکمہ پولیس کے سپرنٹینڈنٹ نے بتایا کہ واقعے میں 2 پولیس افسران بھی نشانہ بنے، جبکہ دھماکہ خیز مواد بھی ملا ہے۔ ہجوم پر گاڑی چڑھانے والے کی شناخت شمس الدین جبار کے نام سے ہوئی ہے۔ ایف بی آئی کے مطابق ڈرائیور امریکہ میں پیدا ہوا تھا اور فوج میں ملازم رہ چکا تھا۔ گاڑی سے داعش کا جھنڈا برآمد ہوا ہے۔ ایف بی آئی کا کہنا ہے کہ واقعہ دہشت گردی ہے۔ ملزم ٹیکساس میں پلا بڑھا تھا، شمالی کیرولائنا میں بھی مقیم رہا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔